السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، آج امت محمدیہ، امت مسلمہ کا ہر فرد اس بات کو لے کر بڑا پریشان ہے اور ہر ایک کے ذہن میں یہ بہت بڑا سوال بن کر کھڑا ہو گیا کہ امت محمدیہ میں اتنے فرقے ہو گئے ہیں، امت محمدیہ اتنے فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ کسی ایک بات پر کوئی فرقہ کہتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، کوئی فرقہ کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے یہ ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ضلالہ ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مباح ہے، انہیں ماننا چاہیے، انہیں نہیں ماننا چاہیے۔ تو ہر کوئی الگ الگ باتیں کہتا ہے، تو عام لوگ بہت مشکل میں اور الجھن میں پڑ گئے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے، کون حق پر ہے، کون باطل ہے، ہم اپنے آپ کو کون سے فرقے میں شامل کریں، ہم اپنے آپ کو کون سی جماعت میں شامل کریں، کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سے فرقے باطل ہے، کون گمراہ پر ہے اور کون گمراہی والے راستے پہ چل رہی ہے، کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے۔ ان باتوں کو لے کر بہت ہی الجھے ہوئے ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ ہم کس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ہم کس کی پیروی کریں، کون حق پر ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ یہ بات پوری طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کسے کہا ہے اور کون جہنمی ہے، ان کی شناخت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتائی ہے، وہ احادیث کے ذریعے اور پھر قرآن کی دلائل کو پیش کرتے ہوئے پوری بات انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گی۔ سیاستہ کی احادیث کی کتابوں میں وہ مشہور کتاب ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 287 پر مروی ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، ان میں کا ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 70 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح نصارہ بھی 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، ان میں کا ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 71 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی قسم کھا کر یہ بات کہی کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں کا ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجماعات، کہ وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے جو جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب رہی بات کہ جماعت ہی جنت میں کیسے جائے گی، فرقے کیوں نہیں جائیں گے؟ اسی لیے کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ید اللہ مع الجماعت، جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے کہ ید اللہ فوق الجماعت، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی کہ جس جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہو، جس کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہو تو یقیناً وہ جماعت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ فرقے گمراہ ہو جائیں گے لیکن جماعت گمراہ نہیں ہوگی۔ لیکن اب جماعتیں بھی بہت ہو گئی ہے، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی جماعت باطل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، وہ جماعت اور وہ لوگ
حق پر ہوں گے اور وہی لوگ نجات پانے والے ہوں گے اور وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اب ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گی جس سے بات اچھی طرح سے اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 283 پر مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، پس جب تم ان میں اختلاف کو دیکھو، یعنی میری امت میں فرقہ پرستی کو دیکھو اور ایک بات پر ہر کوئی الگ الگ باتیں کہہ رہا ہے، اس طرح سے تم اختلاف کو دیکھو، فرقہ پرستی کو دیکھو، الگ الگ باتوں کو سنو، تو اس وقت فَعَلَيْكُمْ بِالسُّوَادِ اعظم، تو اس وقت تم سواد اعظم سے جا کے مل جاؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ جب امت اس طرح سے بٹ جائے گی، جب امت اس طرح سے فرقوں میں بڑھ جائے گی، بدل جائے گی، اور پھر ان میں الگ الگ باتیں جب اٹھیں گی، تو اس وقت عام لوگ جو بڑے پریشان ہوں گے کہ ہم کس کی پیروی کریں، ہم کس جماعت میں اپنے آپ کو شامل کریں، کون سی جماعت حق پر ہے، تو بڑے جو الجھن میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جب اس طرح سے جب اختلاف کو دیکھو میری امت میں، تو تم سواد اعظم سے جا کر مل جاؤ۔ سواد اعظم ایک بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں جو تعداد کے حساب سے بھی زیادہ ہو اور پھر عقیدے کے اعتبار سے بھی بالکل درست اور صحیح ہو۔ یعنی اللہ عز و جل اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیقین یعنی وہ اعلیٰ وہ اکمل جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و اکمل صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت کو صدیقین کہتے ہیں۔ یعنی صدیقین اور شہداء کرام اور صالحین یعنی وہ لوگ جو نیک صالح اللہ کے مقبول بندے یعنی اولیاء کرام کی جماعت ہے، انہیں صالحین کہتے ہیں۔ تو ان کے متعلق عقیدہ بالکل درست ہو، جن کا عقیدہ ان کے متعلق بالکل درست اور صحیح ہوتا ہو اور ان کے راستے پر چلنے والے ہو، وہی سواد اعظم کہلائیں گے۔ اسی جماعت کو سواد اعظم کہتے ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور شہداء اور پھر نیک صالحین یعنی اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والی جماعت کو سواد اعظم کہتے ہیں۔ یعنی ان سے عقیدہ بھی اچھا رکھنا چاہیے، ان سے محبت، ان سے الفت اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ تو وہ جماعت جو ان کے راستے پر چلے گی وہی صراط مستقیم پر ہوگی اور وہی جماعت سواد اعظم کہلاتی ہے۔ اور پھر اس حدیث کی شرح میں موجود ہے کہ سواد اعظم لی اہل سنہ والجماعہ، سواد اعظم صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں کا ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ ایک کون ہوگا؟ وہ جماعت ہوگی، یعنی صرف جماعت ہی جنت میں جائے گی، جماعت ہی نجات پانے والی ہوگی، باقی سارے فرقے جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، جو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم دیکھیں جماعت بھی کون سی جماعت؟ وہ جماعت جو سواد اعظم ہو۔ سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ جو عقیدے کے اعتبار سے بھی بالکل درست اور صحیح ہو، یعنی اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور شہداء اور صالحین ان کے راستے پر چلنے والی جماعت ہو، انہیں ماننے والے، ان سے محبت رکھنے والے، انہیں جاننے والے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہو، وہی جماعت سواد اعظم کہلاتی ہے اور وہی سواد اعظم نجات پانے والی ہے جو جنت میں جانے والی ہے۔ اب میں انشاءاللہ وہ قرآن کی سورتوں کی دلیل اور قرآن کی آیتوں کی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس کے ذریعے واضح ہو جائے گا کہ انشاءاللہ کون سی جماعت نجات پانے والی ہے، کون سا فرقہ، کون سی جماعت نجات پانے والی ہے اور کون سے فرقے جہنم میں جانے والے ہیں۔ جہنم میں جانے والے ہیں تو کیوں جہنم میں جانے والے ہیں، کس وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں، اور جو جنت میں جانے والی جماعت ہے وہ کس وجہ سے جنت میں جائے گی، انشاءاللہ اس میں فرق بھی بیان کروں گی۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت جو الحم شریف ہے،
ہر مسلمان اس صورت سے، اس الحم شریف سے واقف ہے، اور الحم شریف ہر مسلمان بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرتا ہے، اسے نماز میں بھی پڑھتا ہے، اور اس کا ترجمہ اور اس کے مفہوم سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور میں جتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، جتنی دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، اپنی طرف سے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہی ہوں، ہر بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ جو الحم شریف ہے، اس میں ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن کی آیت ہے یہ، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ یعنی انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، تو جو ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلے گا وہی نجات پانے والا ہے، اور وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھیں کہ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں، وہ صراط مستقیم والے بندے کون ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی ہم نے انبیاء علیہ السلام پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر انعام نازل کیا ہے۔ یعنی یہ لوگ ہیں انعام یافتہ بندے۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام اور صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے، انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہی صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کو سب جانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کون ہیں؟ صدیقین کون ہیں؟ صدیقین وہ جماعت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ، وہ اکمل صحابہ کی جماعت کو صدیقین کہتے ہیں۔ اور صدیقین، پھر شہداء اس کے بعد ہے اولیاء کرام کی جماعت، نیک صالحین، یعنی نیک صالحین وہ جماعت جو اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ تو یہ وہ بندے ہیں اللہ کے مقبول بندے جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہی صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان جماعتوں میں بھی وہ جماعت جو اللہ عز و جل اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین، شہداء کرام اور صالحین، ان سے محبت اور الفت تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والی جماعت ہو، وہی ایک جماعت سواد اعظم کہلاتی ہے، وہی ایک جماعت نجات پانے والی ہے، اور وہی ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اب ہم یہ جانیں کہ کئی فرقے ہیں، اور کئی فرقے کے کئی لوگ، ان کی باتیں یہ ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کرام، صحابہ کرام یہ کون ہیں؟ یہ تو ہم جیسے عام بندے ہی تو ہیں، یہ ہم جیسے عام بندے ہی تو ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اگر ہم جیسے عام بندے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان میں قرآن کی آیتیں کیوں نازل کرتا؟ یہ ہم جیسے عام بندے نہیں ہیں، یہ مجھ جیسے، آپ جیسے عام بندے نہیں ہیں، یہ اللہ کے بڑے مقبول بندے، مرتبے والے، عزت والے، ایک مقام والے، ایک وقار والے، اور وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ یہ انعام یافتہ بندے ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جن جماعتوں کا اور جن گروپ کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ہے میرے وہ انعام یافتہ بندے، ان کا راستہ ہے صراط مستقیم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عام بندے ہیں، استغفر اللہ، تو عام بندے ہوتے تو ان کا راستہ صراط مستقیم کیسے ہوتا؟ جن کا ذکر اللہ نے واضح کر کے بتایا ہے، قرآن میں یہ آیت نازل کرا ہے کہ ان کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جن کا عقیدہ اولیاء اعظام اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست نہ ہو، صحیح نہ ہو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلنے والے ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ قوم ہے، وہ گمراہ فرقے ہے۔ کیونکہ
کئی ایسے فرقے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی اللہ کیا کرو، صرف اللہ کو ہی پکڑو، اللہ ہی سب کچھ ہے، نہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، نہ نبی ہے، نہ صحابہ ہے، نہ تابعی ہے، نہ صالحین کی جماعت ہے، نہ اولیاء کرام ہیں، یہ لوگ کچھ نہیں ہیں، صرف اللہ ہی اللہ ہے. تو یقیناً جو یہ کہتے ہیں وہ واقعی میں وہ گمراہ اور جہنمی قوم ہے. اسی لیے کیونکہ جو واقعی میں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کو جاننے والے ہیں، اللہ کی بات پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ نبی کو بھی مانیں گے، صحابہ کو بھی مانیں گے، تابعین کو بھی مانیں گے، تبع تابعین کو بھی مانیں گے، نیک صالحین کو بھی مانیں گے، اولیاء اللہ کو بھی مانیں گے. مانیں گے ہی نہیں بلکہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلیں گے. ان جماعتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ انبیاء علیہ السلام اور صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی اولیاء کرام کی جماعت، یہ سارے لوگ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. ان کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے محبت رکھنا اور ان کے راستے پر چلنا ہی صراط مستقیم ہے. جو لوگ، جو جماعت ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والی ہو، وہی ایک جماعت نجات پانے والی ہے، وہی ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے، اور وہی ایک جماعت سواد اعظم ہے. اور حدیث کی تشریح میں آیا ہے کہ سواد اعظم اہل السنہ والجماعہ، سواد اعظم صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اولیاء اللہ کی جماعت وہ اعلیٰ جماعت ہیں جن کے شان میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی قسم کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا خوف. یعنی کہ یہ اولیاء اللہ کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہیں. سبحان اللہ. کئی ایسی آیتیں ہیں جو اولیاء اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ان باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اولیاء اللہ بھی درجہ اور مقام رکھنے والے ہیں. ان کی شان میں گستاخی کرنا، استغفر اللہ، یا ان کے لیے بغض رکھنا، یہ صاف سیدھا ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اولیاء اللہ سے بغض رکھتے ہیں یا اولیاء اللہ کی شان کے خلاف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے عام بندے ہیں، تو یقیناً وہ فرقے والے، وہ عقیدہ رکھنے والے لوگ، ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ قوم ہیں اور قرآن کو بھی نہیں ماننے والی قوم ہیں. تو جو قرآن کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہی نہیں، وہ گمراہ قوم ہے. کیونکہ قرآن کو ماننے والا، قرآن کو پڑھنے والا اور اللہ کی بات پر چلنے والا، وہ یقیناً نبی اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام سے بھی محبت رکھتا ہے، ان سے الفت رکھتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلتا ہے. تو وہ جماعت جو جنت میں جائے گی، وہ کیوں جنت میں جائے گی؟ اسی لیے کیونکہ وہ ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے والی ہے، جو صراط مستقیم ہے، انہی کے راستے پہ چلنے والی جماعت ہے. اسی لیے وہ جنت میں جائے گی، وہ نجات پانے والی جماعت ہے. اور وہ فرقے جو جہنمی ہے، جو گمراہ ہے، وہ اسی لیے جہنمی ہے، اسی لیے گمراہ ہے کیونکہ وہ ان انعام یافتہ بندے ان کے راستے پر نہیں چلتے، یعنی ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پر نہیں چلتے، یعنی صراط مستقیم پر نہیں چلتے. کیسے؟ اسی لیے کیونکہ وہ انہیں نہ مانتے ہیں، نہ انہیں جانتے ہیں، نہ ان سے محبت رکھتے ہیں. تو جب محبت ہی نہیں رکھتے تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے کہے پر کیسے مانیں گے، ان کے راستے پر کیسے چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر کیسے چلیں گے؟ تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تو ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ ہو گیا، وہ جہنم میں چلا جائے گا. اور وہ فرقے والے جو کہتے ہیں کہ صرف خدا کو سنو، صرف خدا کو مانو، باقی کوئی چیز نہیں ہے، تو استغفر اللہ، وہ یقیناً وہ جہنمی لوگ ہیں. اسی لیے کیونکہ خدا تک پہنچنے کے لیے خدا نے صراط مستقیم کے لیے یہ چیزیں رکھی ہے. ان لوگوں کو رکھا ہے کہ تمہیں اگر خدا تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے راستہ یہاں سے ہے، یعنی اولیاء کرام اور تبع تابعین، تابعین اور صحابہ کی جماعت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے تم اللہ پاک تک پہنچو گے. تم ڈائریکٹ اللہ پاک تک کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے.
اگر تمہیں اللہ پاک تک پہنچنا ہے تو اس راستے سے چلو. یہی راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے. یہی راستہ اللہ کا راستہ ہے, اور یہی راستہ جو اللہ تک جڑنے والا راستہ ہے. یہی راستہ ہے جو اللہ کی طرف جوڑنے والا راستہ ہے, جو اللہ سے ملنے والا راستہ ہے. اور اللہ پاک نے اپنی طرف بلانے کے لیے, اپنے راستے پہ بلانے کے لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کو رکھا ہے جو انہیں مانے گا, انہیں جانے گا, ان سے محبت کرے گا, ان کے راستے پر چلے گا, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا, وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہے اور وہی مجھ تک پہنچے گا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بیان کروں گی, آپ کے سامنے پیش کروں گی. اگر کوئی نیچے زمین پر ٹھہر کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیدھے ڈائریکٹ چھت پر چڑھنا چاہتا ہوں, تو وہ کیسے چڑھے گا؟ چھت پر چڑھنے کے لیے اسے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سیڑھیوں سے ہی وہ چھت تک چلے گا. وہ سیڑھی پر ہی نہیں چڑھے گا تو چھت پر کیسے پہنچے گا؟ یعنی چھت پر چڑھنے کے لیے اسے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے, اسے زینے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ زینے سے ہی چھت تک پہنچ سکتا ہے. بغیر زینے کے, بغیر کسی سہارے کے وہ چھت تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح سے اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو اس راستے سے چلنا پڑے گا. یہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, تابعین, صدیقین, شہداء اور صالحین, یہ راستہ ہے. یہ لوگ راستہ ہے اللہ پاک تک پہنچانے کا. اس راستے سے چلو گے تو اللہ پاک تک پہنچو گے. انہیں مانو گے تو خدا کو مانو گے. جو انہیں نہیں مانتا تو ظاہر سی بات ہے وہ خدا کو بھی نہیں مانتا, وہ خدا کے بات پر بھی عمل نہیں کرتا. اسی لیے کیونکہ ان کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے. یہ ایسے معزز اور مقبول بندے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. تو جن کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں, ان کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. جن کا عقیدہ یہ ہو اور وہ انہی کے راستے پہ چلنے والے ہو, یقیناً وہ جماعت نجات پانے والی جماعت ہے. وہی ایک جماعت سواد اعظم ہے, اور وہی ایک جماعت جنت میں جانے والی جماعت ہے. اللہ پاک ہم سب کو سواد اعظم میں ملنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے آپ کو سواد اعظم سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. آمین ثم